باغیچوں میں سے ہر درخت پہ اور ہر درخت کے ہر پتے پہ میں محبوب خدا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم پہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی بلا و آفت آ جائے تو تم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھ لینا، تو اس درود اور سلام کی برکت سے تمہاری تمام بلائیں وبائیں مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو اپنی اپنی نیتوں کو، اپنی جائز نیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر کے ایک مرتبہ اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ یہ شعبان معظم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ آج ایک تاریخ تھی لیکن مغرب کے بعد 2 تاریخ ہو گئی۔ یہ شعبان معظم کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس کے 14 تاریخ کو شب برات ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس سے قبل، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ اس کے 27 تاریخ کو، 27ویں کی شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، سفر معراج میں گئے، خدا کا دیدار فرمایا پورے جسمانیت کے ساتھ، اور وہاں سے ایک تحفہ ملا خدا کی بارگاہ سے، وہ نماز تھی۔ وہ نماز تھی۔ تو اس سے قبل جو مہینہ تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہم سبھی امتیوں کے لیے، ہم سبھی غلاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ لایا، وہ نماز تھی۔ اور یہ شعبان کا مہینہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ نجات کا مہینہ ہے۔ یعنی جو شخص، جو تحفہ ملا، نماز کا جو تحفہ ملا، جو گفٹ ملا، اگر کوئی شخص اس تحفے کو، اس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے ادا کرتا ہے، پوری طہارت کے ساتھ، للہیت اور خلوص کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس شب برات کی رات میں، کیونکہ اس رات میں لوگوں کا نامہ اعمال دیکھا جاتا ہے، تو اس شب برات کی رات میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں نمازیوں کی نجات فرما دیتا ہے۔ تو اس پر مسرت روح افزا ایمان افروز موقع پر سب سے پہلے ہم تمام سنی بھائیوں کو اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور علماء کرام کے بیانات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، اور کمیٹی کے تمام لوگوں کا اور اندھیرا کے تمام مسلمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے
جی جان لگا کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دن اور رات ایک کیا تاکہ یہ پروگرام کامیاب رہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور روزی روزگار کاروباروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آمین خطبات مسلمہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تم ایمان کی حالت میں مرو۔ محترم حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ بہت سارے علماء کرام بیربھوم کے، پرولیا کے اور علاقائی بہت سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے بیانات کو آپ لوگوں کو سننا ہے۔ اس لیے دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں، اور علماء کرام کو آپ لوگوں نے دعوت دیا ہے تو ان کے بیانات کو بھی سنیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو بلا لیجئے اور آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں جا کے آرام کیجئے اور اکیلے وہ بیان کرتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں نے روپیہ اکٹھا کیا ہے تو اس کا حق بھی ادا کیجیے۔ علماء کرام کے بیانات کو سنیے، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ تو دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جو مرتے وقت حالت ایمان میں ہو۔ دنیا کا خوش نصیب شخص وہ ہے جو مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جو حالت ایمان میں اس دنیا سے گزرے۔ دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کی آخری سانس تک ایمان کی حالت میں ہو، جو آخری سانس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزرے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کسے؟ کیا ٹوپی پہن لینے کا نام اسلام ہے؟ یوں تو بہت ساری قومیں، نیتا اور لیڈر وغیرہ ٹوپی پہن کے گھما کرتے ہیں۔ کیا داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام ہے؟ یوں تو سکھ اور دیگر دھرم کے لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ کیا لمبا لمبا کرتا اور پاجامہ پہن لینے کا نام اسلام ہے؟ یوں تو بڑے بڑے لیڈر اور نیتا وغیرہ لمبے لمبے کرتے پہنتے ہیں۔ کیا گوشت کھا لینے کا نام اسلام ہے؟ یوں تو بہت ساری قوم اور دھرم کے لوگ گوشت کھاتے پھرتے ہیں، بہت سارے قوم کے لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ کیا پگڑی باندھ لینے کا نام اسلام ہے؟ یوں تو سکھ اور دیگر دھرم کے لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں۔ تو آخر اسلام اور مسلمان کہتے ہیں کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لے، حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے ماننے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے مان لینے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اپنی جان و مال کی قربانی کر دینے کا نام اسلام ہے۔ محترم حضرات، یوں تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کا دعوے دار ہے، تو پتہ چلا صرف گوشت کھا لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، صرف ٹوپی پہن لینے سے مسلمان نہیں کہنا، مسلمان نہیں ہو جاتا، صرف لمبا کرتا پاجامہ پہن لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، صرف پگڑیاں باندھ لینے سے مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو دل و جان سے مان لینے کا نام مسلمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو
اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے مان لینے کا نام مسلمان ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اپنی جان و مال قربان کر دینے کا نام مسلمان ہے. سبحان اللہ. محترم حضرات، آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی سچائیاں کیا ہے، کہ پہلے کے لوگ کس طرح اپنی محنت کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں لگا دی، اور پہلے کے مسلمان کس طرح لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام کیا، جسے دیکھ کر کے غیر مسلم بھی ایمان لانے پہ مجبور ہو گئے. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. وہ اپنے وقت کے حاکم تھے، اپنے وقت کے خلیفہ تھے، وہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے. ایک جگہ سے کچھ کپڑے وغیرہ آئے، کسی نے کپڑا دیا اور کہا کہ حضور اسے لوگوں میں بانٹ دیں. تو انہوں نے کپڑے کو برابر برابر تقسیم کر دیے، برابر برابر لوگوں میں بانٹ دیے، بھاگ کر دیے، اور سبھی نے اس کپڑے سے کرتا سلوایا اور ایک حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا. وہ اپنے بھی ایک حصہ رکھے اور لوگوں کو بھی ایک ایک حصہ بانٹ دیے. سب نے کرتا سلایا، لیکن جب اپنے اپنے کرتے کو دیکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کو دیکھا تو ان کے کرتے سے سب کا کرتا چھوٹا ہو گیا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا بہت ہی بڑا تھا اور بعد باقی کو جو کپڑا ملا اس کا کرتا چھوٹا ہو گیا. تو ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک آدمی، کہ حضور یہ آپ کا انصاف صحیح نہیں ہوا. حالانکہ وہ تو بادشاہی وقت تھے، امیر المومنین تھے، کسی کو کہنے کی تو مجال نہیں ہو سکتی، ہمت نہیں ہو سکتی. ابھی کا جو نیتا ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن اس کے سامنے کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. بھائی اس کی حکومت ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیے، جب وہ کھڑا ہوا بولا کہ یہ آپ کا انصاف صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے جو کپڑا دیا اس کپڑے کو میں نے سلایا، وہ کرتا ہم لوگ پہنے ہوئے ہیں اور میرا چھوٹا ہو گیا ہے، اور آپ بھی وہی کپڑا پہنے ہیں، آپ کا بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کا جو کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں آپ نے زیادہ لے لیا اور ہم لوگوں کو کم دے دیا. تو محترم حضرات، تو انہوں نے سن لیا. حضرت عمر فاروق نے، جو بادشاہ وقت بھی تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور بولے کہ تمہارا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ تم لوگوں کا کرتا چھوٹا ہو گیا اور میرا بڑا ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں جو کپڑا پہنا ہوں حقیقت میں وہ تم سے بڑا ہے، لیکن تم نے یہ سمجھا نہیں یہ بڑا کیوں ہے. اس لیے کہ ایک حصہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دیا تھا، ایک حصہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دیا تھا، تو میرا کپڑا اور بیٹے کے کپڑے کو ملا کر کے میں نے سلایا، اس لیے وہ کپڑا بڑا ہو گیا ہے. محترم حضرات، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جو کپڑا ملا اور بیٹے کو جو کپڑا ملا وہ دونوں کو ملا کر کے سلائے، اس لیے وہ بڑا ہو گیا. تو یہاں ناانصافی کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. جب یہ لوگوں نے سنا تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ واقعی آپ انصاف کرنے والے ہیں. محترم حضرات، یہ خبر جب لوگوں میں پھیل گئی، یہودیوں کو جب معلوم ہوا، دیگر قوم کو، دیگر مذہب کو جب معلوم ہوا، تو یہ انصاف کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے. تو محترم حضرات، تو پہلے کے مسلمان انصاف میں بہت ہی مشہور تھے اور ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. محترم حضرات، اسی طرح آئیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کے کردار کو دیکھتے ہیں اور ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں،
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی دنیا میں ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کی کرامت لوگوں میں بہت ہی مشہور تھی، اور ان کی بزرگی کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیے تھے۔ تو اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ ان کے مزار پہ جا کر کے فیض حاصل کر کے غیر مسلم بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک اللہ کے ولی تھے جو بہت ہی مشہور تھے، لوگ بہت آیا کرتے تھے ان کے پاس اور ایمان قبول کر کے جایا کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے مرید تھے۔ جب ان کا آخری وقت ہوا تو مریدوں میں سے کچھ مرید نے پوچھا کہ حضور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کا قبر کہاں پہ بنایا جائے، آپ کو کہاں دفنایا جائے، آپ کا مزار کہاں پہ ہوگا؟ تو وہ بزرگ فرمائے کہ اے میرے مرید، تم تو میرے سچے مرید ہو، پکے مرید ہو، اگر میری بات سنو تو میں کہوں گا، اگر میری بات مانو گے تو میں بولوں گا۔ مرید کہنے لگے حضور آپ جو فرمائے آپ کی باتوں پہ